کی دعوت دینی ہے. ہاں بیٹھے بیٹھے یہ 3-4 کام ہو جاتے ہیں. سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اپنے آپ کو تیار بھی کرنا ہے اور دوسروں کو تیار کرنا. یہ 4 کام تو یہی ہو جاتے ہیں. خود اپنے آپ کو تیار کریں، دوسرے کو اپنے آپ کو تیار کریں، دوسروں کو دعوت دیں اور سنیں سمجھیں. اگر روزانہ یہ معمول بن جاوے تو بہت ترقی ہو. راستے میں اللہ کے پھرتے ہوئے یہ معمول بنا کہ جب بات ہو بات سنیں، اس کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اس عمل کے لیے تیار کریں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں. ہاں تو آدمی ترقی کرتا ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں. ہاں تو یہ رواجی بات ہو گئی. اٹھ سن لیا، چھوڑ دیا، چلے گئے. اس کا رواج ہو گیا. تو اس رواج کے خلاف اپنی محنت لگاویں. ایک آدمی اگر آپ کی محنت سے تیار ہو گیا تو بہت بڑی کمائی ہو گئی. آپ نے تو اس کو 5 منٹ دعوت دی ہے، مگر وہ تو 4 مہینے میں چلا جائے گا. ہاں تو 5 منٹ کی محنت میں 4 مہینے کی خیر ملے گی، کیونکہ اللہ عمل کرنے والے کو بھی اتنا ہی دیں گے اور سمجھانے والے کو بھی اتنا ہی دیں گے. الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی راہ بتانے والے کو اتنا ہی ملے گا جتنا بھلائی کرنے والے کو ملے گا. ہاں یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ تھوڑی محنت پر بڑا ثواب ملے گا. ایک آدمی کو سمجھا کر اللہ کے راستے میں بھیج دیا، اس کی زندگی دین پر لگ گئی، تو ساری زندگی جتنا وہ کمائے گا اتنا آپ کو اللہ مفت میں دے دیں گے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے. جب وہ ثواب ملے گا تو آدمی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ سارا کہاں سے آ گیا؟ میں نے تو کیا نہیں ہے. کیا آپ نے نہیں کیا، لیکن آپ نے دوسروں کو سمجھایا تھا، انہوں نے کیا ہے یہ، تو ان کو جتنا دیں گے اتنا آپ کو دیں گے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو ہماری دعوت سے کتنے لوگ ایمان پر قائم رہیں گے، عبادتیں کریں گے، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان کے کاروبار میں سچائی آئے گی، پھر وہ اپنا جان مال بھی لگائیں گے دنیا میں پھر کر کے. وہ سارا جتنا اللہ ان کو دیں گے اتنا ان کو دیں گے. ہاں یہ بہت بڑی تجارت ہے. یہ کیا ہے؟ تجارت. ہاں اور تجارت بھی ایسی جو کہ ختم نہیں ہوگی. لن تبور. یہ تجارت تو ختم نہیں ہوگی. ہاں بہت سی تجارت ختم ہو جاتی ہیں، آدمی کھوٹ میں اتر جاتا ہے، دیوانے ہو جاتے ہیں لوگ کاروبار کی کھوٹ سے. یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی نیکی اور اس کی خیر تو بڑھتی چلی جائے گی. تو ایسا کرو گے، سوتے سوتے بھی کرو گے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ. حدیث شریف میں ہے احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، کہ جو چیز تجھے نفع دے اس کا حرص کر. جو چیز تجھے نفع دینے والی ہو اس کا حرص کر، اس کا شوق کر، ہاں اس کا لالچ کر، اور اللہ سے مدد بھی مانگ. واستعن باللہ ولا تعجز، اور عاجز نہ بن، نادان نہ بن. کیا نہ بن؟ نادان نہ بن. ہاں جو چیز تجھے نفع دینے والی ہو اس کا حرص اور لالچ کر اور اللہ سے مدد مانگ. تو یہ ہمیں نفع دینے والی تجارت ہے، اس میں نادانی نہ کریں. یہ حدیث شریف میں یہ پیاری پیاری باتیں بتائی ہیں. احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز.
تو یہ کام کی چیزیں ہیں، اس کا لالچ، اس کا شوق ہونا چاہیے۔ فضول باتوں کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، تو ان کی صلاحیتیں فضولیات میں چلی جاتی ہے۔ یہ کام کی چیز ہے تو اس کا حرص کریں۔ ہاں، کسی چیز کی بھی طلب پیدا ہوئے بغیر وہ چیز ملتی نہیں ہے، اس کی طلب پیدا ہو جاوے۔ کیا پیدا ہو جائے؟ ہاں، اگر آپ تنور بناؤ، روٹیوں کی تجارت کرو، لیکن لوگوں کو روٹی کی طلب نہیں ہے تو آپ کی تجارت کھوٹ میں اتر جائے گی، حالانکہ روٹی روز کی ضرورت ہے۔ اور اگر لوگوں کو بھوک لگنے لگے تو چاہے ایک تنور نہ ہو، کتنے ہی تنور وجود میں آ جائیں گے۔ اس لیے ہماری تبلیغ تو لوگوں کو دین کی طلب پیدا کرانے کے لیے ہے کہ لوگوں کو بھوک لگے۔ کس کی بھوک؟ دین کی۔ پھر دین کے کتنی ہی جگہیں قائم ہو جائے گی۔ یہ اصل ہے، طلب پیدا کرا دو، لوگ خود ہی تلاش کریں گے کہ روٹی کہاں ملتی ہے۔ کیوں بھائی؟ بھوک لگے تو بھوک والے روٹی خود ہی تلاش کریں گے، کھانا خود ہی تلاش کریں گے۔ اصحاب کہف جاگے تو انہیں بھوک لگ رہی تھی، اصحاب کہف سو گئے تھے غار میں 300 سال تک، جب جاگے تو بھوک لگ رہی ہے۔ ہاں، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ لو پیسے تو ہے ہی ہمارے پاس، جاؤ اور کھانا لے آؤ۔ تو بھوک لگ رہی نا، تو کھانا تلاش کر رہے ہیں 300 سال کے بعد اٹھ کے بھی۔ ہاں، تو بڑی طلب، بڑی نعمت ہے طلب۔ بڑی نعمت کیا؟ طلب۔ آدمی میں طلب پیدا ہو جاوے، آدمی میں رغبت پیدا ہو جاوے تو یہ بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی گناہ کی طلب پیدا ہو گئی تو وہ گناہ سے بڑی مصیبت یہ گناہ کی طلب۔ گناہ بھی مصیبت، لیکن گناہ کی طلب اس سے بڑی مصیبت۔ اور نیکی نعمت، لیکن نیکی کی طلب اس سے بڑی نعمت۔ تو ساری تبلیغ جو ہے وہ تو ایمان والوں میں دین کی طلب پیدا کرانے کے لیے ہے، وہ طلب ہے نہیں لوگوں میں کہ وہ اس راستے میں پھریں اور محنت کریں تو ان میں طلب پیدا ہو جائے گی، بس پھر سارے اسباب وجود میں آ جائیں گے طلب کی وجہ سے۔ اور طلب نہیں ہے تو سارے اسباب پھیل ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی لیتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بڑی چیز ہے، اس لیے محنت کر کے لوگوں میں دین کی طلب پیدا کرانا، اس کا نفع بتانا، اس کا نقصان سمجھانا، تاکہ نقصان سے بچنے کے لیے اور نفع حاصل کرنے کے لیے ان میں طلب پیدا ہو جائے۔ یہ اصلی تبلیغ ہے یہ۔ پھر وہ سب کچھ کرے گا دین کے لیے، اس کے لیے جاگنا بھی آسان ہو جائے گا، وہ پیدل چلنا بھی آسان، اور بھوکا رہنا بھی آسان۔ ہاں، ایک طلب جو ہے سب کا کام کرے گی، اور طلب ختم ہو گئی سب باتیں پھیل ہو جائے گی، اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو تبلیغ صرف پھرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پھرتے ہوئے، سیکھتے ہوئے اس کی طلب پیدا کرنا۔ ایسا کرو گے